الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارث نبوت، چراغ امت، سید مظلوم، امام مرحوم، زین آباد، شمع اوتاد، ابو الحسن زین العابدین بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنے زمانے کے سب سے بڑے ولی اللہ تھے، اور آپ کا رتبہ کشف و حقائق، بیان دقائق میں بہت بلند ہے۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ سعید ترین انسان کون ہے؟ فرمایا وہ شخص کہ جب راضی ہو تو باطل پر راضی نہ ہو، اور جب غصہ کرے تو اس کا غصہ اس کو حق سے خارج نہ کرے۔ اور یہ حق پرستوں کا کمال ہے کہ باطل کی پیروی بھی باطل ہے، اور غصے میں آ کر حق سے دستبردار ہونا بھی باطل ہے، اور مومن باطل کو پسند نہیں کرتا۔ روایت ہے کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کے بچوں کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا تو ان کے سوا کوئی زندہ نہ بچ سکا، کیونکہ اس وقت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیل تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام ان کو علی اصغر کہا کرتے تھے۔ جب اہل بیت کو ننگے اونٹوں پر بغیر کجوہ پالان سوار کر کے یزید کے پاس لے گئے تو کسی نے آپ سے پوچھا کہ یا اہل بیت آپ کا کیا حال ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ ہمارے ساتھ وہی سلوک ہوا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ فرعون نے کیا تھا، یعنی ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیا اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھا، اور ہم اس قدر بلا و مصیبت میں مبتلا ہیں کہ نہ دن کا پتہ نہ رات کا پتہ ہے، اور ہم اس پاک پروردگار کی نعمت پر شکر ادا کرتے ہیں اور اس کی مصیبت پر صبر اختیار کرتے ہیں۔ حکایات میں آیا ہے کہ ایک دفعہ جب خلیفہ شام بن عبد الملک بن مروان حج کو گیا تو طواف کے دوران اس نے حجر اسود کو بوسہ دینے کی کوشش کی، لیکن ہجوم اس قدر تھا کہ وہاں تک پہنچ نہ سکا۔ اس کے بعد اس نے منبر پر بیٹھ کر خطبہ شروع کیا۔ اس وقت حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی طواف کر رہے تھے۔ جب انہوں نے حجر اسود کو بوسہ دینے کا قصد کیا تو ساری حلقت ایک طرف ہٹ گئی اور آپ نے اطمینان سے بوسہ دیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کے ایک صاحب نے کہا، اے شام، تجھے کسی نے حجر اسود تک پہنچنے نہیں دیا، بادشاہ تو ہے یا وہ خوبصورت نوجوان جس کے سامنے سے ساری حلقت ہٹ گئی ہے؟ شام نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں وہ کون ہے۔ اس وقت پر ذوق کے شاعر بھی موجود تھا۔ اس نے کھڑے ہو کر بآواز بلند کہا کہ میں جانتا ہوں کہ وہ نوجوان کون ہے۔ لوگوں نے کہا ہاں وہ ابو فراش، بتاؤ وہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ ذرا کان کھول کر سنو، میں بتاتا ہوں کہ وہ کون ہے۔ اس کے بعد اس نے یہ قصیدہ شروع کر دیا، یہ جوان وہ ہے کہ چومنے کو جس کے قدم ہے ترستی سرزمین عرب و عجم، تو کیا جانے کہ یہ فاطمہ کا لال ہے اور جس کے نانا پہ ہوئی نبوت ختم، چہرہ اس کا چاند ہے اور 14ویں کا چاند ہے، یا آفتاب جہاں دور ہوں جس سے ظلم، شرم و حیا جس کی صفت اور ریب بھی ہو، خوب روئی خوبصورت ہو جس پر ختم ہے قریشی ہاشمی اعلیٰ و نسب، صاحب اخلاق بھی ہے اور اہل کرم، جن مراتب پر ہے رسائی شاہ کی، ان تلک پہنچا نہیں کوئی عرب و عجم، جن کے نانا ہے فضیلت میں بلند سب نبیوں سے اور امتش خیر الامم، کون ہے جو اس کے آگے آ سکے جب وہ چاہے چومنا بیت الحرم، اس کی زلفوں میں ہے خوشبوئیں کھیلتی، ماند ہیں جن سے جہاں کی سب شمم۔